ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے. فتح نہیں مل رہی ہے، بہادرانہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں، کامیابی نہیں مل رہی ہے. کیا بات ہے؟ ایسا تو نہیں کہ ہم سے آقا کائنات کی کوئی سنت چھوٹ رہی ہے، ایسا تو نہیں کہ اللہ کے پیارے رسول کی کوئی سنت ادا کرنے سے ہم غافل ہیں. غور کرو. صحابہ نے غور کیا تو صحابہ نے غور کر کے آپس میں مشورہ کیا، ہاں ایک سنت نبی دو جہاں کی جب سے جنگ ہو رہی ہے ہم ادا نہیں کر پا رہے ہیں. کون سی سنت؟ مسواک کرنے کی سنت. کون سی سنت؟ مسواک جانتے ہیں نا؟ ارے بولیے نا. جی جی دتمن. دتمن؟ ارے بولیے نا. جی جی دتمن جانتے ہیں نا؟ دتمن. ہاں؟ دتمن. دتون. ایک سنت مسواک کی، دتون کی چھوٹ رہی ہے. حضرت مولا علی کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا، یا علی، محبوب کونین کی، محبوب پروردگار کی ایک سنت مسواک کی جو اللہ کے نبی کو بہت پسند اور پیاری تھی وہ چھوٹ رہی ہے. تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں، میرے نبی کے صحابہ، کہہ دو سبحان اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول کے صحابہ سنو، جنگ بعد میں لڑنا، پہلے نبی کی سنت ادا کر لینا. نبی یہ دو جہاں کی سنت ادا کرو، بعد میں جنگ کی جائے گی. حضرت مولا علی کا ارشاد ہوا، سب نے دتمن کی لکڑی لی، مسواک کی لکڑی لی اور مسواک کرنے لگے، دانتوں کو ملنے لگے. جب سارے صحابہ مسواک کرنے لگے تو ادھر دوسری جانب کافروں کے لشکریوں نے دیکھا تو لشکر کا جو سپہ سالار تھا وہ حیران ہوا، یہ مسلمانوں کی جماعت کیا کر رہی ہے؟ مشرکین کی جماعت کے سپہ سالار نے اپنی جماعت سے پوچھا، یہ مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا، دانت مل رہے ہیں. کیوں؟ اب تک تلوار سے لڑ رہے تھے، اب دانت سے لڑیں گے کیا؟ لگتا ہے کہ اب تک تلوار سے لڑ رہے تھے، کامیابی نہیں ملی ہے، تو اب لگ رہا ہے کہ تلوار کے بجائے اب وہ دانتوں سے لڑائیں گے، اس لیے دانتوں کو مل رہے ہیں. تو سپہ سالار کہتا ہے کہ تلوار سے مقابلہ تو کیا جا سکتا ہے، دانتوں سے مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے آپ جو ہی اوزار رکھ دو، تلوار رکھ دو، ان لوگوں کو فتح دے دو. چنانچہ ان لوگوں نے وہیں پر اپنا فوراً اپنے فوج سے کہا کہ اب سب لوگ اپنے اوزار کو رکھ دو، تلواروں کو رکھ دو، تلواروں سے اب مقابلہ نہیں ہو سکے گا. میرے بزرگوں دوستو، ایک سنت کی ادائیگی صحابہ نے کی تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بغیر جنگ کیے ہوئے، بغیر مقابلہ کیے ہوئے کافروں پر شاندار فتح یابی عطا فرمائی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اے مسلمانوں، آج آپ کون سی سنت چھوڑ رہے ہو؟ یہ نہیں کہوں گا، میں یہ کہتا ہوں کہ آج کون سی سنت آپ ادا کر رہے ہو. وہ تو حضرت مولا علی نے پوچھا تھا، کوئی سنت چھوٹ تو نہیں رہی ہے. میں پوچھتا ہوں، کوئی سنت ادا بھی کر رہے ہو آپ؟ کوئی سنت آپ ادا بھی کر رہے ہو؟ یارو، اگر آپ اپنے گریبان میں منہ ڈالو گے اور دل میں جھانکو گے اور دیکھو گے تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ ہم نبی دو جہاں کی کوئی بھی سنت کے طریقے سے مصطفیٰ جان عالم کی محبت کی وجہ سے ادا نہیں کر پا رہے. ایک کا بات الگ ہے، لیکن اکثریت کا ماحول کیا ہے آپ خود دیکھو. کیوں؟ اس
اس لیے کہ اب خدا کا خوف آپ کے دل میں نہیں رہا، اللہ کا ڈر آپ کے دل میں باقی نہیں رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری باتیں آپ کو بری لگیں گی، لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ آپ کی کمزوری کیا ہو رہی ہے۔ ملک میں جو آپ پر ظلم ہو رہا ہے، آپ کو ستایا جا رہا ہے، وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے سنت کا دامن چھوڑ دیا ہے اور غیروں کے دامن کو اپنا لیا ہے۔ آج اکثریت کے ساتھ قوم کے نوجوانوں کے بالوں کو دیکھو، اکثریت کے ساتھ ہماری قوم کا نوجوان بال کیسا رکھ رہا ہے؟ کوئی بھی نبی کی سنت کا لحاظ کر رہا ہے؟ اللہ کے پیارے رسول کی محبت میں کسی کا بال ہے؟ کوئی نچنیاں، کوئی کھلاڑ ہو گئے۔ میں کہتا ہوں ایک بات بتاؤ، خوف کسے کہتے ہیں؟ آپ موٹر سائیکل چلا رہے تھے، تیزی کے ساتھ دندناتے ہوئے 100 کی رفتار سے، 80 کی رفتار سے، 70 کی رفتار سے، 90 کی رفتار سے۔ کچھ لوگ جان کا خوف نہیں کرتے تو 120 اور 150 کی رفتار سے چلا دیتے ہیں۔ میں نے نوجوانوں کو دیکھا ہے تیزی کے ساتھ موٹر سائیکل چلاتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ موٹر سائیکل کو پینڈل پر کھڑے ہو گئے، دونوں ہاتھوں کو اوپر کیا ہے۔ اس انداز سے بھی موٹر سائیکل چلاتے ہوئے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے۔ اے لوگوں، وہ اپنی جگہ ہے، جو میں کہنا چاہے تو وہ سنو۔ آپ تیزی کے ساتھ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے چلے جا رہے تھے، آگے بڑھے، آگے جب نکل پر، چوراہے پر آپ نے ٹریفک پولیس آفیسر کو دیکھا، جیسے ہی ٹریفک پولیس پر آپ کی نگاہ گئی، آپ نے اچانک موٹر سائیکل کو روک دیا اور موٹر سائیکل کے پیچھے سر پہ رکھنے والا ہیلمٹ پیچھے بندھا ہوا تھا، آپ نے فوراً ہیلمٹ کو نکالا اور سر پہ لگا لیا۔ اب اس کے بعد آگے بڑھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے پولیس آفیسر کو دیکھا، ٹریفک پولیس کو دیکھا، موٹر سائیکل چلتی ہوئی کیوں رک گئی؟ تیزی کے ساتھ دوڑاتے ہوئے موٹر سائیکل کو آپ نے بریک کیا، روکا، ہیلمٹ کو پیچھے سے نکالا، سر پہ رکھا، پھر آپ دھیرے دھیرے آگے بڑھے۔ کیوں؟ آپ کہیں گے اس لیے کہ ٹریفک پولیس سامنے ہے، اس کے ڈر کی وجہ سے کہ اگر وہ ننگے سر بغیر ہیلمٹ کے دیکھے گا تو جو ہندوستان کا قانون ہے، اس قانون اور ضابطے کی وجہ سے ہم پر کیس کر دے گا۔ بولیے، یہی بات تو ہے۔ آپ کار پر سوار ہیں، کار چلا رہے ہیں، کار چلاتے ہوئے آپ چلے جا رہے تھے۔ اس وقت جو قانون ہے ہندوستان کا، سپریم کورٹ کی جانب سے کہ بیلٹ لگانا ہے، اس سے آپ کی حفاظت ہے۔ کوئی بھی قانون اور ضابطہ ہوتا ہے تو ہمارے جسم کی اور ہماری زندگی کی حفاظت کے لیے ہی ہوا کرتا ہے، لیکن آپ عمل نہیں کرتے۔ آپ گاڑی چلاتے ہوئے چلے جا رہے تھے، لیکن آگے بڑھے تو دور ہی سے آپ نے ٹریفک پولیس کو دیکھا، جلدی سے بیلٹ آپ نے اپنے کمر میں، اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہم پوچھتے ہیں کیوں؟ تو آپ فوراً کہیں گے ٹریفک پولیس کے ڈر کی وجہ سے۔ اے جارو، ٹریفک پولیس کا اتنا ڈر ہے، لیکن اپنے پروردگار عالم کا کوئی ڈر نہیں۔ ایک پولیس آفیسر کا اتنا ڈر ہے، لیکن اللہ رب العزت کا کوئی خوف نہیں۔ آپ راستہ چلتے ہو، لڑکیاں سامنے ہوتی ہے، آپ کی ٹکٹکی نوجوان لڑکیوں پر بندھ جاتی ہے۔ ادھیڑ عمر کا نوجوان بھی
نوجوان لڑکیوں کی جانب فوراً دیکھنے لگتا ہے. آپ ادھیر عمر کے نہیں پورے ہونے کو چلے ہو, عورتوں کو دیکھو کیسا لباس پہنتی ہیں, ان کا پورا جسم ننگا نظر آتا ہے. آج کی خواتین اللہ کا کوئی خوف نہیں, کپڑا ایسا پہنتی ہیں, بلاؤز بالکل تھوڑا سا کپڑا, پیچھے سے پوری پیٹھ ان کی نظر آتی ہے, آگے سے پورا پیٹ ان کا کھلا رہتا ہے. اور نوجوانوں کا جو حال ہے وہ مت پوچھو. آج یہ جو پھٹیچر آپ بنے ہو, پھٹا پینٹ پہننے لگے ہو, کئی گھٹنا کھلا ہے, کسی کی ران کھلی ہے, یعنی کسی کا یہاں پھٹا ہوا ہے, کسی کا یہاں پھٹا ہوا ہے, کسی کا یہاں پھٹا ہوا ہے. ایسا پھٹا پھٹا پینٹ پہننے لگے ہیں لوگ. میں سنو غور سے, پھٹا کپڑا پہننے سے گھر میں غریبی آتی ہے. آپ کو نہیں معلوم؟ پھٹا کپڑا پہنو گے تو آپ کا گھر غریب ہو جائے گا, آپ کے باپ کا رزق کمزور ہوگا, آپ کا رزق کم ہو جائے گا, آپ کی روزی کم ہو جائے گی. آپ صرف چلاتے ہو کہ اس وقت پریشانی ہے, آپ صرف چلاتے ہو کہ اس وقت غریبی ہے, آپ صرف چلاتے ہو اس وقت پریشانی ہے. اپنے کرتوت پر نظر ڈالو, اپنے کردار پر نظر ڈالو, اپنے کیریکٹر کو دیکھو. یا آپ کے کیریکٹر کتنے لوز ہوتے جا رہے ہیں, آپ کے اعمال کتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں. عجب ماحول ہے, عجب ماحول ہے. اور آج تو یہ موبائل ہے نا, یہ موبائل ہے, ارے بولیے نا, اب تو دور اسی موبائل کا ہے نا. ہمارے ساتھ اس موبائل کا دور ہے نا. ارے بولتے کیوں نہیں آپ؟ یہ موبائل کتنے کا ہوگا بولیے؟ کتنے کا؟ 20,000 کا, 10,000 کا. کتنے کا ہوگا؟ 20,000 کا. میرے بزرگوں ذہن حاضر رکھو. ٹھیک ہے, موبائل بہت اچھی چیز ہے, میں بھی کہتا ہوں بہت اچھی چیز ہے, لیکن صرف اچھی چیز کے لیے اگر استعمال ہو تو اچھی ہے. لیکن آج اس موبائل کا ماحول یہ ہے کہ یہ اچھائی کے لیے استعمال نہیں ہوتا. 2%, 3%, بہت زیادہ تو 5% صرف اچھائی کے لیے اس کا استعمال ہے, ورنہ اکثریت کے ساتھ اس کا استعمال برائی کے لیے ہوتا ہے. خصوصاً نوجوان لڑکیاں اور نوجوان لڑکے رات کے سناٹے میں, رات کے ماحول میں, رات کی تنہائی میں اسی موبائل کی وجہ سے ان کے اعمال بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. نوجوان لڑکی 15 سال کی ہے, 17 سال کی ہے, 20 سال کی ہے. آپ کا نوجوان بیٹا 15 سال کا ہے یا 25 سال کا ہے. میں تو دیکھتا ہوں کہ آج 12 سال کے لڑکے موبائل کا استعمال کر رہے ہیں. یہ 12 سال کے بچوں کو موبائل کس نے دیا؟ وہ خود سے خرید کر لائے, خود سے کمائی کیا انہوں نے. پیسے ان کے پاس کہاں سے آئیں گے؟ آپ کا جواب ہوگا کیونکہ ان کے ماں باپ نے دیا. میں کہتا ہوں لڑکیاں کالج میں پڑھ رہی ہیں, ان کو موبائل کی کیا ضرورت؟ اور پھر یہ 40,000 کا موبائل, 50,000 کا موبائل, 80,000 کا موبائل, 30,000 کا موبائل. کالج اور اسکول میں پڑھنے والے لڑکیوں اور لڑکوں کو اس موبائل کی کیا ضرورت؟ اگر ضرورت پڑ سکتی ہے تو صرف اتنے کی کہ 1,000 کا موبائل, 1,200 کا موبائل, 2,000 کا موبائل لے لیں. اور صرف اگر دیر ہو رہی ہے باپ موبائل سے پوچھے کہ بیٹی کہاں ہو, بیٹی جواب دے دے کہ ابا میں آ رہی ہوں فلاں جگہ ہوں. لڑکا کسی وجہ سے دیر کر رہا ہے, باپ فون کر کے پوچھ لے بیٹے دیر کیوں ہو رہی ہے, لڑکا جواب دے کہ ابا میں فلاں جگہ ہوں, میں آ رہا ہوں. لیکن یہ موبائل جس میں فیس بک ہے,
ہے نا؟ اور کیا ہے؟ ارے بولیے نا. ارے بہت کچھ کیا ہے؟ واٹس ایپ ہے, فیس بک ہے. ہاں واٹس ایپ ہے, اور کیا ہے؟ فیس بک ہے, فیس بک ہے, اور کیا ہے؟ ٹک ٹاک ہے, ٹک ٹاک. اسٹینوگرام ہے, وائی فائی ہے. اچھا ماشاء اللہ بہت جانتا رہا. میں کہتا ہوں 15 سال اور 17 سال اور 20 سال کے بچوں کو اس موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو فیس بک والا, ٹک ٹاک والا موبائل کیوں آپ نے دیا؟ رات کا سناٹا ہے, بیٹی آپ کی سو رہی ہے, چادر تن دیا, لحاف کے اندر ہو گئی, آپ نے سمجھا کہ میری بیٹی سو رہی ہے, لیکن رات کے 2 بجے آپ کو استنجے کی حاجت ہوئی. جیسے ہی باپ نے دروازہ کھولا, بازو کے کمرے میں لڑکی سو رہی تھی. جیسے ہی دروازے کی آہٹ اس نے سنا, جلدی سے اس نے موبائل کو بند کر دیا. پوری رات نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں موبائل میں مصروف رہتی ہیں. اگر ان کو مدینے والے آقا کی بات ہی سننی ہے تو ماں سے ڈرنا کیا, باپ سے ڈرنا کیا؟ لیکن نہیں, رات کے 1 بجے ماں نے جیسے ہی دروازہ کھولا, نوجوان لڑکے نے جلدی سے موبائل کو آف کر دیا, سوئچ بٹن دبا دیا, کھراٹے جھوٹ میں لینے لگا. اے لوگوں, شمیم الزماں آپ سے پوچھتا ہے, اگر اس موبائل کے ذریعے آپ اچھی باتیں آپ کا لڑکا سن رہا تھا, اچھی باتیں آپ کی بچی سن رہی تھی, تو چاہے باپ کی آہٹ ہو یا ماں کی آہٹ ہو یا بڑے بھائی کی آہٹ ہو, گھر کے کسی بھی سرپرست کی آہٹ ہو, موبائل کو آف کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی. لیکن نہیں, رسول کون و مکہ کی گفتگو نہیں سن رہی تھی, اللہ و رسول کی باتیں نہیں دیکھ رہی تھی, بلکہ اس میں اپنے عاشق اور معشوق کی باتیں دیکھ رہی تھی. بولیے, اس میں ننگے ناچ دیکھے جا رہے تھے. نوجوان لڑکیاں اور نوجوان لڑکے اپنے بستر پر رات کے سناٹے میں اچھی باتیں نہیں دیکھتے ہیں, ننگے ناچ کہاں کیسے ہو رہے ہیں, وہ لڑکی ننگی فلم کیسے دکھا رہی ہے, لڑکی اپنے کپڑے کس طریقے سے ننگے پہنتی ہے, یہ سب چیزیں دیکھتے رہتے ہیں. اس وجہ سے جیسے ہی بڑے بھائی کی آہٹ محسوس ہوئی, سوئچ آف ہو گیا, باپ کی آہٹ لگی, سوئچ آف ہو گیا, ماں کے آنے کا احساس ہوا, بٹن دبا کر کے بند کر دیا. اے لوگوں, اے میرے نوجوان بھائیوں, اے میرے نوجوان دوستوں, اے میری نوجوان بیٹیوں, شمیم الزماں کہتا ہے, باپ کا اتنا ڈر ہے, اللہ کا کوئی ڈر نہیں. ماں کا اتنا ڈر ہے, رسول اللہ کا کوئی ڈر نہیں. سنو, باپ تو صرف ظاہر میں دیکھے گا, ماں صرف ظاہر میں دیکھتی ہے, لیکن میرا اللہ وہ ہے جو جیسے باہر دیکھتا ہے ویسے اندر بھی دیکھتا ہے. خوف اللہ کا پیدا کرو, اللہ کا خوف ہوگا زندگی اچھی بن جائے گی, اللہ کا خوف ہوگا جہنم سے نجات مل جائے گی, اللہ کا خوف ہوگا جنت عطا کر دی جائے گی. ضرورت اس بات کی ہے, اے لوگوں, اپنی غلطیوں کا بھی احساس کرو کہ اپنے نوجوان بچوں کو آپ اتنے لمبے روپیے خرچ کر کے ایسے مہنگے موبائل دینا بند کرو. جس موبائل سے کام چل سکتا ہو وہ سستے موبائل ان کے ہاتھوں میں دو, تاکہ صرف آپ سے گفتگو ہو سکے. میرے بزرگوں, دوستوں, اس موبائل کی وجہ سے کتنا آسان ہو گیا. میں کہتا ہوں, سنو, پہلے کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پسند کرتا تھا, اس سے ملاقات کرنا چاہتا تھا, تو ملاقات کرنے کے لیے, زنا کی دعوت دینے کے لیے مہینے لگ جاتے تھے. سڑکوں پر انتظار ہوتا تھا, چوراہے پر انتظار ہوتا تھا,
آج ملاقات ہو، کل ملاقات ہو، پرسوں ملاقات ہو، 15 روز کے بعد ملاقات ہو، 20 روز کے بعد ملاقات ہوگی، مہینے لگ جاتے تھے صرف ملاقات کرنے کے لیے، لیکن آج یہ موبائل ہے، دیر نہیں لگتی ہے، ادھر بٹن دبا 1 2 3 4 9 4 5 3، ادھر موبائل دبا، ہلو کہاں ہو؟ یہاں آ جاؤ جلدی سے، بات سمجھے؟ منٹوں میں کام ہو گیا۔ جس زنا کے لیے محنتیں کر کے 2 مہینے نوجوانوں کو دوڑنا پڑتا تھا، آج وہ زناکاری کا کام اس موبائل کے ذریعے سے منٹوں میں ہو جا رہا ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اے لوگوں، اللہ کا خوف پیدا کرو، رسول اللہ کا خوف پیدا کرو، محبت اللہ کی پیدا کرو، محبت رسول اللہ کی پیدا کرو۔ اللہ و رسول کی محبت ہوگی، دنیا سدھر جائے گی، آخرت سدھر جائے گی، گھر سنور جائے گا، کاروبار سنور جائے گا، رحمت اتر جائے گی، برکتیں نازل ہو جائے گی۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے آقا تشریف لائے ہم کو جنتی بنانے کے لیے، میرے آقا تشریف لائے ہم کو جہنم سے بچانے کے لیے، میرے آقا تشریف لائے ہم کو برائیوں سے روکنے کے لیے، میرے آقا تشریف لائے ہم کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے۔ صرف اس لیے نہیں کہ ہم اپنے آقا کی اچھی اچھی باتیں زوردار لہجے میں تقریر کے ذریعے کر دیں اور آپ سن کر کے نعرے لگا دو، اس کے بعد یہاں سے جاؤ کیا کہا کیا سنا کچھ پتا نہیں۔ آقا کی تشریف آوری صرف اس لیے ہوئی ہے کہ دنیا میں سدھار ہو، رحمت کی برسات ہو، برکتوں کا نزول ہو۔ اس لیے اے لوگوں، یہ رحمت والا مہینہ ہے، رحمت والے ہو جاؤ، یہ برکت والا مہینہ ہے، برکت والے بن جاؤ، یہ جنت والا مہینہ ہے، جنت والے بن جاؤ۔ اور جنت لڑکیوں پر غلط نگاہی کرنے سے نہیں ملے گی، جنت زناکاری کرنے سے نہیں ملے گی، جنت جھوٹ بولنے سے نہیں ملے گی، جنت ڈکیتی ڈالنے سے نہیں ملے گی، جنت چوری کرنے سے نہیں ملے گی، جنت سنیما کے کیریکٹر کی ادائیگی کرنے والوں کے عمل کو اپناؤ گے تو اس سے نہیں ملے گی۔ جنت تبھی ملے گی جب مصطفیٰ کے وفادار بن جاؤ گے، رسول اللہ کے دلدار بن جاؤ گے۔ ضرورت اس بات کی ہے اے لوگوں، اپنے کیریکٹر میں سدھار پیدا کرو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دھرتی پر آئے۔ آپ کو معلوم ہے، بار بار آپ نے سنا ہوگا کہ میرے آقا جب دنیا میں آئے تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے، میرے آقا نے سب سے پہلے اپنے دونوں گھٹنوں کو دنیا میں آتے ہی کھڑا کر دیا اور اکڑو بیٹھ گئے۔ شمیم الزماں پہلے ایک بات کہہ دی، اے میرے بزرگوں دوستو، آپ مجھے بتاؤ، دنیا میں کوئی بچہ جب پیدا ہوتا ہے خود سے وہ کچھ کر سکتا ہے؟ بیٹھ سکتا ہے؟ ارے خود سے لیٹ بھی نہیں سکتا، گر تو جائے گا، خود اپنی طاقت سے لیٹ نہیں پائے گا، کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے آقا کی آمد دیکھو، مصطفیٰ جان عالم کی برکت دیکھو، نبی کونین کی شان دیکھو۔ اللہ کے نبی اس دھرتی پر تشریف لائے تو میرے آقا حضور سید کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں قدم رنجا فرماتے ہی فوراً اپنے دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر دیا اور رکوع بیٹھ گئے۔ رکوع بیٹھنے کے بعد میرے آقا نے اپنی کلمے والی انگلی سے آسمان کی جانب اشارہ کیا اور زبان پاک سے 3 مرتبہ کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس کی یہ شان ہو اس کو اپنی طرح کہو گے؟ ان کے بچپنے کی مثال نہیں تو ان کی رسالت والی زبان کی مثال کہاں سے لاؤ گے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زبان پاک سے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا اور اس کے بعد میرے آقا سجدے میں چلے گئے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور سجدے میں جا کر کے اللہ کے پیارے نبی نے سب سے پہلے اپنے رب کا نام لیا
اور اپنے رب کا نام لے کر کے کہا رب حبلی امتی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار میری امت میرے حوالے کر دے، اے میرے پروردگار میری امت مجھے دے دے، اے میرے پروردگار میری امت کی بخشش فرما دے، اے میرے پروردگار عالم میری امت کی مغفرت فرما دے۔ وہ ایسا ہمارا پیارا رسول ہے، دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے سجدہ کرتا ہے۔ ہم ان کے امتی ہیں، محبت کا دعویٰ تو ضرور کرتے ہیں، لیکن کتنے بوڑھے ایسے ہیں کہ پوری زندگی ان کی ختم ہو گئی، موت کے منہ میں چلے گئے ہیں، اب تک کا عالم ہے لیکن مسجد کا منہ دیکھنا انہیں میسر نہیں آ پاتا ہے۔ بولیے ہو رہا ہے؟ مسجد میں کتنے نمازی رہتے ہیں؟ عید کی نماز ہو، عید کی نماز کو چھوڑو، جمعہ کی نماز ہو، جگہ نہیں مل پاتی ہے، باہر پڑنا پڑتا ہے، چھت کے اوپر جانا پڑتا ہے جمعہ کی نماز میں، اور 5 وقت کی نماز میں، فجر کی نماز میں، ظہر کی نماز میں۔ ہم امتی ہیں سرکار کے، میرے سرکار دنیا میں آئے تو سجدہ کیا، اور ہماری پوری زندگی ختم ہو جائے ایک سجدہ بھی نہ کر سکے؟ کیسے وفادار ہو؟ اپنے نبی کی کیسی چاہت ہے؟ مصطفیٰ جان عالم سے آپ کو کیسا عشق ہے؟ نبی کے دو جہاں سے آپ کو کیسی محبت ہے؟ اللہ کے پیارے رسول کے سچے وفادار بنو۔ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے بزرگوں دوستوں ذرا سوچو، میرے آقا دنیا میں آئے، سجدہ کیا، اور کیا کہا؟ رب حبلی امتی، اے میرے رب میری امت مجھے ہبہ کر دے۔ یہ میرے آقا ہیں، دنیا میں آتے ہی ہم کو یاد کر رہے ہیں، ہماری مغفرت کی سوچ رہے ہیں، اور صرف آتے ہی نہیں، جب میرے آقا اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے، آپ کی روح مقدس سے آپ کی کف سے انسری سے پرواز کیا، میرے نبی کی ساتھ ایک لمحے کے لیے چاک ہوا، ایک لمحہ کے لیے انہیں بھی آئی تھی تو موت، انہیں بھی آئی تھی تو موت، پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی۔ میرے آقا زندہ ہیں، میرے آقا، میرے آقا، میرے آقا۔ میرے بزرگوں دوستوں سنو، ہم جو بول رہے ہیں میرے نبی سن رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں میرے نبی دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے اچھے اعمال ہو کہ برے اعمال، صرف اچھے اور برے اعمال کی بات نہیں، ہمارے دل میں ایمان کتنا ہے اور ہمارے دل میں نفاق کیسا ہے، یہ بھی ہمارے نبی دیکھ رہے ہیں۔ ہم سچے مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں، یہ بھی نبی دیکھ رہے ہیں، اور اگر ہمارے اندر منافقت ہے تو وہ بھی نبی دیکھ رہے ہیں۔ میرے نبی کے علم کی شان بہت بلند ہے، میرے نبی کے علم کا مقام بہت بلند ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، میں جو کہہ رہا ہوں سنیے، اللہ کے نبی دنیا میں آئے تو ہم کو یاد کیا، اور اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا میری امت مجھے دے دے، میری امت بخش دے۔ اور جب دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ کے نبی آئے تو کون سی تاریخ تھی؟ ربیع الاول کی، ربیع الاول کی، یاد رکھیے گا، ربیع الاول کی۔ وقت کون سا تھا؟ صبح صادق کا کون سا وقت تھا؟ نماز فجر کے پہلے، جب دن طلوع ہونے کو ہوتا ہے، آسمان پر سفیدی آتی ہے، بات سمجھ رہے نا، اجالا پھیلتا ہے، وہ وقت نبی کے آنے کا تھا۔ اور جب نبی دنیا سے تشریف لے گئے تو معلوم ہے آپ کو کون سا دن تھا؟ ارے بولیے نا، 12 ربیع الاول۔ کون سا دن تھا؟ 12 ربیع الاول کی وہی تاریخ تھی، لیکن وقت میں فرق تھا۔ آئے تھے تو صبح صادق کے وقت، اور جب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو چاشت کے وقت اجالا پھیل گیا، نورانیت پھیل گئی، تو نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ 12 ربیع الاول کو آنا بھی ہوا، 12 ربیع الاول کو جانا بھی ہوا۔ میرے بزرگوں دوستوں، جب میرے آقا اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے، آپ کو غسل دیا گیا، آپ کو کفن دیا گیا،
اور جب آپ کو قبر نور میں روضہ منور میں رکھا گیا، قبر منور میں لٹانے کے بعد آپ کے چہرے انور سے کفن سرکایا گیا، جب چہرے نور سے کفن ہٹایا گیا تو صحابہ دیکھ کر کے حیران کہ میرے نبی کے ہونٹ مقدس میں جنبش ہے، اللہ کے پیارے رسول کے لبھائے مقدس ہل رہے ہیں، گویا کسی سے کچھ کہہ رہے ہیں۔ جیسے ہی صحابہ نے دیکھا نبی کے ہونٹ ہل رہے ہیں تو ایک صحابی رسول قبر انور میں فوراً اتر گئے اور قبر میں اتر کر کے اپنا کان میرے آقا کے منہ مقدس کے قریب کیا تو سن کر کے حیران رہ گئے کہ نبی اس وقت بھی فرما رہے تھے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، آئے تھے تو رب حبلی امتی، دنیا سے جا رہے ہیں تو رب حبلی امتی۔ جو نبی آنے کے وقت ہمیں یاد کر لے، جو نبی جانے کے وقت ہمیں بھول نہ سکے، وہ نبی قیامت کے دن ہمیں کیسے بھولے گا؟ اس لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا تو میں اپنی امت کو، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری امت کو امت مرحومہ بنایا ہے، یعنی رحم کی ہوئی امت، میری امت پر قیامت کے دن رحم کیا جائے گا۔ رحم تو ایسا ہوگا، رحم ایسا ہوگا، ایک بات بتاؤں، دیکھو قیامت کا دن حساب کتاب ہوگا، لوگ جہنم میں جنت میں جائیں گے، کافر مشرک ہمیشہ کے لیے، مسلمان اپنی سزا کاٹنے کے لیے جائیں گے، آپ نے سنا ہوگا نا، پھر نکالے جائیں گے میرے آقا کی شفاعت سے، کہہ دو سبحان اللہ، میرے آقا کی سفارش سے نکالے جائیں گے۔ لیکن جتنی دیر جہنم میں رہیں گے وہ بھی سن لو، کم سے کم آپ کو معلوم بھی ہو تو ہو، میرے آقا فرماتے ہیں میری امت جو جہنم میں ڈالی جائے گی تو جہنم کا عذاب بہت سخت ہے، آگ کالی کالی ہے، بہت تیز ہے، بہت تیز ہے، بہت تیز ہے، لوگ اس میں جھلس جائیں گے، وہاں کا عذاب کوئی برداشت نہ کر سکے گا۔ لیکن میرے آقا کا فرمان سنو کہ اللہ کے فرشتے خدا کے حکم سے جو آقا کی امت کو جہنم میں ڈالیں گے تو میرے آقا فرماتے اللہ تعالیٰ میری امت کے لوگ جو جہنم میں ہوں گے تو ان پر موت کی نیند طاری کر دے گا، یعنی جہنم میں جانے والی امت محمدیہ موت کی نیند جہنم کے اندر بھی سو جائے گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ سوتے ہو نا، سوتے وقت کیا ہوتا ہے کچھ خبر ہوتی ہے؟ ارے بولیے نا۔ اچھا بے ہوش بھی جب کوئی ہو جاتا ہے تو بے ہوشی کے وقت میں اس کو کچھ بھی کر ڈالو کچھ پتا ہوتا ہے؟ آپ یوں دیکھو جب کسی کا آپریشن ہوتا ہے، ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے، مطلب ہاتھ میں پھوڑا ہے، ہاتھ میں کوئی تکلیف ہے، پیٹ میں کوئی تکلیف ہے تو انجیکشن کی سوئی لگاتا ہے نا، بے ہوشی کا انجیکشن، ہاں بے ہوشی کا انجیکشن لگاتا، بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا پیٹ میں، اب اس کے بعد وہ پیٹ وہاں سے چاک کر دیتا ہے، پورا بے ہوش نہیں کرتا، صرف اس جگہ کو سن کر دیا گیا، تو اب اس جگہ کو کاٹ بھی دیا گیا کچھ خبر نہیں ہے نا، اس جگہ کو دبایا گیا کوئی خبر نہیں، خون نکالا گیا کچھ پتا نہیں، پیپ نکالا گیا کچھ پتا نہیں۔ میرے بزرگوں دوستوں دنیا میں کوئی بے ہوش ہو جائے تو اس کے ساتھ کچھ بھی کر ڈالو تو کچھ پتا نہیں ہوتا۔ میرے آقا فرماتے میری امت جو اپنے عذاب کی وجہ سے جہنم میں ڈالی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اسے بے ہوشی کی نیند سلا دے گا اور جہنم کا وقت اس کے اوپر اس انداز سے گزر جائے گا کہ اسے پتا بھی نہیں چلے گا۔ پھر میرے آقا سفارش فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو حکم دے گا جو تمہارے امتی ہیں انہیں جہنم سے نکال لو، تو اللہ کے پیارے رسول اپنے گنہگاروں کو جہنم سے بھی نکال لیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
یہ میرے آقا کا کرم ہے، کہہ دو سبحان اللہ، یہ میرے آقا کی رحمت ہے۔ اے لوگوں، آقا سے محبت کرو اور آقا سے پیار کرو، آقا سے عشق رکھو، آقا نے جو فرمایا ہے اسے کرنے کی کوشش کرو، آقا کا جو عمل ہے اسے اپنانے کی کوشش کرو، آقا کا جو کردار ہے اس کردار پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرو۔ آقا کی محبت میں مر جاؤ، مٹ جاؤ۔ جو آقا کی محبت میں مر مٹ جائے گا وہ سیدھے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہے اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نہ تقوی پر، نہ طاعت پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ارے ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام۔ چلو جاؤ۔ تو کجا من کجا مصطفیٰ مجتبی خاتم المرسلین یا رحمت للعالمین۔